بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ و طالبات، آپ کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں۔ جو طالب علم پیپر دے رہے ہیں ان کے لیے کامیابی کی دعائیں۔ آج نہایت مختصر موضوع ہے اور موضوع کا عنوان ہے پاکستان میں تانیثیت کے مختلف ادوار۔ تانیثیت جیسے آپ جانتے ہیں کہ ماڈرنزم کی بظاہر چھتری کے نیچے پنپنے والی ایک ایسی تحریک ہے جو عورت اور مرد کے درمیان حقوق کی جو تفریق ہے اس کو مٹانے کی کوشش ہے۔ فیمنسٹ جو نظریہ ساز ہیں، جو فیمنسٹ نظریے کے پیروکار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت اور مرد دو برابر کموڈیٹیز ہیں اور عورت کو جو پروڈکٹ سمجھنے کے لیے ایک روایت قائم کی گئی ہے، اس روایت کو ختم کیا جانا چاہیے۔ عورت بھی اسی طرح انسان ہے جس طرح مرد ایک انسان ہے، اور عورت بھی اسی طرح احساس رکھتی ہے، اسی طرح عقل رکھتی ہے، اسی طرح سوچ رکھتی ہے، اسی طرح جذبات رکھتی ہے، اور اس کی بھی اسی طرح کچھ خواہشات اور عشائیت کی خواہش ہوتی ہے جس طرح مرد کے ہاں ہوتی ہے۔ اور مرد جس طرح عورت کو، اس کے حقوق کو، اس کی شخصیت کو، اس کے احساس کو، اس کے جذبات کو رونتا ہے، یہ ایک پیدرشاہی سماج اور سرمایہ دارانہ پیدرشاہی سماج کی دین ہے۔ حالانکہ یہ سرمایہ دارانہ پیدرشاہی سماج کی دین نہیں ہے، بلکہ سرمایہ دارانہ سماج کی دین فیمنزم ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ سماج میں عورت معاشی نظام کا حصہ بنی۔ اس سے پہلے عورت اس طرح نمایاں طور پر معاشی نظام کا حصہ نہیں تھی، تو عورت نے اس طرح کے حقوق کا مطالبہ شروع کیا۔ یہ کہنا کہ یہ امریکہ سے 19ویں صدی کے اختتام میں شروع ہوئی درست بات نہیں ہے۔ ہم یونان کی عورت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے فلسفی عورتوں سے متاثر تھے۔ یونان جہاں عورت کو بڑا بے توقیر سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی اکیڈمی میں عورتیں مردوں کا روپ دھار کر شامل ہوتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جولین ایک ایسا کردار ہے جو ایک یتیم ہونے کے باوجود اور راہبہ ہونے کے باوجود عورت اور خدا کے درمیان جو مختلف قسم کی روایات قائم کی گئی تھیں ان کا انکار کرتی ہے۔ اسی طرح ہم مارجری کیمپ کو دیکھتے ہیں جس کا زمانہ 14ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے، 1373 اس کی پیدائش ہے۔ اس نے عورت کے حوالے سے نئی باتیں کی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر جو امریکی فیمنزم ہے جو 18ویں صدی کی 9ویں دہائی میں شروع ہوتا ہے، اس پر بات آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جہاں امریکہ میں جلسے جلوس نکالے گئے، عورتیں برہنہ ہو کر آ گئیں۔ عورتوں نے بہت عجیب و غریب مطالبے کیے۔ مثلا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے شوہر جنسی سرگرمی کے لیے ان کو قیمت ادا کریں، ان کے شوہر بچوں کو دودھ پلانے کی قیمت ادا کریں، ان کے شوہر گھر کا کام کاج کرنے کی قیمت ادا کریں، اور ان کے شوہر یا ان کے بوائے فرینڈ یا ان کے ساتھ رہنے والے اشخاص ہر اس چیز کی قیمت ادا کریں جو وہ عورت سے لیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں عورت بھی جو سروسز اس سے لے گی وہ اس کا متبادل پیش کرے گی یا پے کرے گی۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب مغرب خدا سے آزادی کے تصورات ڈھونڈ رہا ہے اور عمومی زندگی میں خدا کو بے دخل کر رہا ہے۔ اس کے برعکس مشرقی جو معاشرے ہیں، جو مشرق کی تہذیبیں ہیں، ان میں پچھلے 1400 سالوں سے عورت کو کئی طرح کے حقوق دیے گئے ہیں۔ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کو مرد کے برابر کیا گیا ہے، لیکن عورت اور مرد کے درمیان کچھ فطری اختلاف ہونے کے باوجود ان میں کسی کسی جگہ پر فطری طور پر کچھ برابریاں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں عورت بہت طاقتور ہوتی ہے۔ آپ اپنے اطراف دیکھیں، اپنے رشتوں کی تقسیم دیکھیں، اپنے گھروں میں معاشی نظام دیکھیں، آپ کو عورت کی اجارہ نظر آئے گی۔ اردو ادب کے تناظر میں تانیثیت کی تحریک یا فیمنزم کی تحریک 1960 میں زور پکڑتی ہے، اور بالخصوص کشور ناہید، فہمیدہ ریاض اور اس زمانے کا ایک اور نام سارہ شگفتہ، جنہیں کم از کم میں نہ فیمنسٹ سمجھتا ہوں نہ شاعرہ سمجھتا ہوں، لیکن وہ بڑی شدید طریقے کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ ان میں فاطمہ حسن بھی شامل تھیں، جن کی کتاب فیمنزم اور ہم بڑی بنیادی کتاب ہے فیمنزم پر جس طرح ٹرینڈ کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں، یا مترجمین کی کھیپ نے تانیثیت پر اسی طرح کے بے تکے تراجم کیے جس کا ایک سلسلہ پہلے سے جاری تھا مختلف موضوعات پر۔ لیکن فیمنزم اور ہم اور ایک کتاب جنگ پبلیکیشن سے تانیثیت کے نام سے چھپی ہوئی بڑی اہم تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں اکس پبلشرز نے ایک کتاب تانیثیت ایک مطالعہ کے نام سے ہی ایک ترجمہ ہے مارگریٹ کی کتاب کا، جو نیلم بشیر نے شائع کیا۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ تاریخی تناظر میں فیمنزم کو دیکھتا ہے۔ اگر پاکستان میں فیمنزم کی کوئی حصہ بندی کی جائے تو پاکستان میں فیمنزم 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 1960 سے 1980 تک کا بنتا ہے، جس میں میں
نام دہرا چکا ہوں. آپ اس میں سیاسی لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں, آپ اس میں وکالت سے آسمہ جہانگیر جیسے لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں, اور کئی ایسے نام ہیں. آپ اس میں فاطمہ جناح کو بھی شامل کر سکتے ہیں. آپ اس میں تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین کو بھی شامل کر سکتے ہیں, جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ عورت بھی مرد کی طرح ایک مکمل وجود ہے, اور وہ ہر طرح کی سماجی کارکردگی میں, سماجی سرگرمی میں, سماجی کارروائی میں عورت کی شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی ہے. دوسرا زمانہ, اب یہ پہلا زمانہ تشکیلی زمانہ ہے جس میں شک و شبہات ہیں, جس میں اختلافات ہیں, جس میں عورت اور مرد کے درمیان آویزش ہے. اور یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ تانیثیت یا فیمنسٹ صرف عورت نہیں ہوتی. وہ عورت جو خود کو پروڈکٹ سمجھے, جو چہرے پر غازہ ملنے کو اپنی خوبصورتی میں اضافہ سمجھے, جو لپسٹک لگانے کو اپنی جنسی کشش میں فوقیت کا یا برتری کا باعث سمجھے, یا وہ یہ سارے جو اجزائے حسن کاری ہیں یہ مرد کو لبھانے کے لیے کرے, تو وہ عورت فیمنسٹ عورت نہیں ہے, بلکہ وہ فیمنزم کے خلاف عورت ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد عورت کو مردوں کے برابر حقوق دے اور اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اسے اپنے برابر سمجھے, تو وہ مرد فیمنسٹ مرد ہے. لہٰذا یہ فکری معاملہ ہے, صنفی معاملہ نہیں ہے. ہاں, یہ تحریک چونکہ صنفی تقسیم پر قائم ہے, اس لیے اسے صنفی تقسیم کہا جاتا ہے. دوسرا زمانہ ہمارے ہاں 1980 سے 2000 کا زمانہ ہے. یہ زمانہ تخلیقی سطح پر بہت زرخیز اور لاجواب زمانہ ہے. اس زمانے میں فہمیدہ نے بہت اعلیٰ نظمیں لکھی. اس زمانے میں کشور نے بھی بہت سارا کام کیا, لیکن کشور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت کا مقدمہ لڑنے کے لیے خود مرد کا روپ دھار لیتی ہیں. اس طرح ان کا فیمنسٹ ہونا خود مشکوک ہو جاتا ہے کہ جب ایک عورت اپنی عورتوں کے حقوق لینا چاہتی ہے, اپنی صنف کے حقوق لینا چاہتی ہے, اور خود وہ متوازی صنف اختیار کر چہرہ اختیار کر لیتی ہے, متوازی صنف کی شکل میں چلی جاتی ہے, اور خود وہ مرد بن جاتی ہے, حتیٰ کہ اس کا لب و لہجہ, اس کا بات کرنے کا انداز, اس کی گفتگو کے طریقے, اس کے متون کی جزیات, یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک عورت مرد بن کر بہت سارے مردوں کو للکار رہی ہے اور انہیں بتا رہی ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی. یہی وجہ ہے کہ احمد بشیر جیسے جو آپ جسے کہ یہ جرأت مند یا دلیر مصنفین ہیں, انہوں نے چھپن چھری جیسا خاکہ کشور ناہید پر لکھا, جس کے بدلے میں کشور ناہید نے اس طرح کا رد عمل نہیں دیا جو ہمارے ہاں کی مشرق کی خواتین دیتی ہیں, بلکہ انہوں نے اسے قبول کیا. اسی تناظر میں دیکھیں تو عصمت چغتائی بھی ہمارے ہاں فیمنسٹ اپروچ کی ایک بہترین نمائندہ خاتون ہے. تیسرا زمانہ 2000 کے بعد کا زمانہ ہے. یہ زمانہ پھر پیرالل دو سطحوں پر چل رہا ہے. ایک خالص ادبی سطح ہے جس میں حمیدہ شاہین, جس میں یاسمین حمید, جس میں طاہرہ اقبال, جس میں پروین طاہر, ناہید جو ہمارے یہ ناہید قمر فیڈرل اردو یونیورسٹی سے, یہ فاخرہ نورین, یہ ایسے لوگ ہیں جو عورت کے وجود کے لیے مسلسل تگ و دو کر رہے ہیں. فرزانہ باری, اور ان کے ہاں سیاسی سطح پر, قانونی سطح پر, ادبی سطح پر تانیثیت کی جو تحریک ہے اس کو دانستہ یا غیر دانستہ یا نہ دانستہ طور پر کسی نہ کسی سطح پر اس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مثبت کارروائی اور مثبت سرگرمی کی صورت میں ایک معاشرے میں نظر آتی ہے. جبکہ دوسری طرف اس کا ایک پروڈکٹ کا چہرہ ہے جو ماروی سرمد اور خلیل الرحمان قمر کی صورت میں ہے. خلیل الرحمان قمر بھی اپنی زندگی میں ایک جدت پسند, ایک کھٹا مشروب پسند کرنے والے, ریما کو بغلگیر ہو کر مبارکباد دینے والے انسان ہیں, جبکہ دوسری طرف وہ ماروی سرمد کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے. اسی طرح ماروی سرمد بھی ایک پروڈکٹ کی پیداوار ہیں, ان کے لیے تانیثیت ایک کاروبار ہے. اور مجھے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ جب میرا جسم میری مرضی جیسے کچھ بینرز عورت مارچ کے دوران پکڑے جاتے ہیں, تو یہ خالص تانیثیت پرستوں کی طرف سے یا تانیثیت پسندوں کی طرف سے نہیں ہوتے. یا تو یہ اس ذہنیت کی پیداوار ہیں جو خلیل الرحمان قمر, مولانا مودودی, قاضی حسین احمد, جو لوگوں کو یہ تبلیغ کرتے رہے کہ عورت گھر میں رہنی چاہیے, اور انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو سینیٹر بنوایا, انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا. یہ جو انٹلیکچول کرپشن ہمارے معاشرے میں ہے, یہ فیمنزم کے معاملے میں بھی اسی طرح رہی. یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ہمارے بچوں کا چونکہ اس حوالے سے بالخصوص پیپرز ہوتے ہیں, تو یہ میں نے مختصر سی بات کرنا ضروری سمجھا. آپ اس پر کسی بھی طرح کا اور سوال کر سکتے ہیں. میں حمیدہ شاہین کی ایک نظم کے ساتھ اس کو ختم کروں گا, اور آپ دیکھیے کہ کس طرح ہماری 2020 کے بعد کی ان گزشتہ 23 برسوں کی جو مصنفین ہیں, وہ خواتین ہوں مرد ہوں, انوار فطرت نے بھی اس حوالے سے لکھا,
इस हवाले से अली मोहम्मद फरशी ने भी लिखा, इस हवाले से बिलखुसूस अख्तर उस्मान ने भी लिखा, इस हवाले से रवीश नदीम ने भी लिखा कि किस तरह औरत और मर्द के दरमियान एक लकीर खींची जाती है। तो मैं हमीदा शाहीन की एक नज़म के साथ इख्तिताम करूँगा। इस तरह की नज़में समीना राजा की भी पेश की जा सकती हैं, इस तरह की नज़में यास्मीन हमीद की भी पेश की जा सकती हैं, इस तरह की नज़में नाहिद कमर की भी पेश की जा सकती हैं, इस तरह की नज़में आफ्ताब इकबाल शमीम की भी पेश की जा सकती हैं। लेकिन हमारी गुफ्तगू इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हम इन तफसीलात में पढ़ें। तो नज़म मुख्तसर सी नज़म है जो उनकी किताब ज़िंदा हूँ में शामिल है। एक बेध्यानी। मैं ठंडे तवे की रोटी हूँ, मुझे बेध्यानी में डाला गया। मैं ठंडे तवे की रोटी हूँ, मुझे बेध्यानी में डाला गया, मुझे बेदर्दी से पलटा गया। मैं ठंडे तवे की रोटी हूँ, मुझे बेध्यानी में डाला गया, मुझे बेदर्दी से पलटा गया। मेरे टुकड़े कितने उखड़ गए, मेरे कितने टुकड़े उखड़ गए, मैं ठीक से सेंकी जा न सकी, मैं किसी चंगेर में आ न सकी। मेरा पिसना, गूंदना और जलना बेकार गया, मैं हार गई, एक बेध्यानी मुझे मार गई। अब देखिए कि माशरे में किस तरह माएँ अपने बेटों को देसी घी के चुपड़े और पराठे पेश करती हैं और अपनी बेटियों को खुश्क रोटियों से नवाजती हैं। बच्चियों की विरासतों पर कब्जे किए जाते हैं और उसके लिए जवाज़ तलाश किए जाते हैं, तेज़ाब गर्दी की जाती है, गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं और ये छोटी छोटी बेध्यानियाँ औरत के मौत के मुंह में धकेल देती हैं। दूसरी तरफ इन्हीं औरतों के जज्बात को जिला बख्श कर उन्हें आप यूँ समझिए कि 2 नंबर ज़राए से उनको शिद्दत उनमें लाकर उनके घरों को ख़राब किया जाता है, उनकी अमूमी ज़िंदगियों को ख़राब किया जाता है। और इनके पीछे भी आम तौर पर गैर तानीसी औरतें या मर्दों के तफाखुर और लंबी मूँछों के बरदार खलील रहमान कमर ही होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। कोई भी सवाल हो तो हम हाजिर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।